بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورز، میں ہوں شیف کچن میں دانا پانی، اور آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں ساگ کی بہت ہی ڈیفرنٹ سی ایک ریسیپی ہے۔ یہ ہے سرسوں اور باتو کا ساگ، اور سردیوں کی اسپیشل سوغات ہے، سب کو ہی بہت پسند آنے والا ہے یہ ساگ۔ اور جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے، یقین کریں آپ کا دل چاہے گا اس کو بار بار بنانے کو۔ بہت ٹیسٹی اور کریمی بنتا ہے، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، اور یہ ریسیپی آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیں میں نے لیا ہے 3 کلو سرسوں کا ساگ لیا تھا، تو اس کو میں نے سارے صاف کر کے پتے وغیرہ توڑ لیے ہیں، اور 400 گرام کے قریب یہ باتو ہے۔ اس کے ایسے اپنے پتے الگ کر لینے ہیں، جو نیچے کی نرم ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ تو ڈل جاتی ہیں، جو اوپر کے ہارڈ ہوتے ہیں اس کے جو پتے اوپر کا حصہ، تو اس کو آپ نے نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے سارا صاف کر لیا ہے، تو اوپر کا ہارڈ حصہ جو ہے ڈنڈیوں کا وہ نہیں آپ نے ڈالنا، وہ گھٹتے نہیں ہیں بیچ میں۔ اور دوسرا دیکھیں سرسوں کے ساگ کی جو یہ سٹکس ہم پھینک دیتے ہیں، اور میں بھی پھینک دیتی تھی، میں پہلے نہیں ڈالتی تھی، لیکن جب سے میں نے ڈالنا شروع کی ہے، ساگ میں ایک الگ ہی فلیور آتا ہے، اس کا بڑا اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو چھلکے اس طرح اتارنے ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کام، تھوڑا مشکل ہوگا، کسی کے ساتھ مل جل کے کریں گے یہ کام تو آسان ہو جائے گا، لیکن آپ نے اوپر سے اس طریقے سے اس کو چھیل لینا ہے۔ جتنا یہ چھیل کے آپ اس کی ڈنڈیاں ڈالیں گے، اس کا ایک اسٹرانگ فلیور بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے ساگ بہت چکنا بنتا ہے۔ تو یہ گندلوں کا ساگ اسی کو کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے کٹنگ کر کے ساتھ ڈالنی ہے۔ تو پہلا جو کام ہوتا ہے ساگ کو اس کی کٹنگ کا ہی ہوتا ہے، اور سب کو ہی بہت مشکل کام لگتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ ہوتا تھا شہروں میں، تو آسانی سے سب مل جل کے یہ کام کر لیا کرتے تھے، لیکن اب بچیاں ان کام سے بہت کتراتی ہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے ہاتھ سے کاٹ لیتے تھے پہلے، اور دراتی ہوتی تھی گھروں میں، اس سے کاٹا جاتا تھا ساگ، لیکن اب آپ یا تو کٹنگ بورڈ کا استعمال کر لیں اس طریقے سے، اور گھر میں اگر کٹنگ بورڈ نہیں ہے تو یہ کام آپ شیلف پہ یا کسی پرانت پہ یا کوئی تھالی وغیرہ الٹی کر کے رکھ لیں، اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اس سے آپ کے ہاتھ بھی نہیں درد ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ سردیوں میں کالے پڑ جاتے ہیں اس طرح کی گرین سبزیاں کٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا طریقہ میں آپ کو آسان طریقہ آج بتاتی ہوں، کہ گھر میں چاپر تو اکثر ہوتا ہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ملتا ہے بلیڈ والا کٹر۔ تو آپ نے بڑا کٹر نکال دینا ہے درمیان سے، تو جو سائڈ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم چپس وغیرہ بناتے ہیں، اس سائڈ پہ آپ نے اس طریقے سے دیکھیں ساگ کے 2 حصے کر کے اس کے اندر اپنے ہاتھ کو بچاتے ہوئے، ہاتھ اندر تک نہیں لے کے جانا، یہ ٹول جو ہے اس کے ساتھ، اس کی مدد سے اس کو ساگ کو پریس کر لیں۔ اس میں بہت اچھا ساگ کٹنگ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے گھروں میں چاپر تو موجود ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گیجٹ سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا باریک ساگ اس میں کٹنگ ہو گیا ہے۔ ویسے تو اب مارکیٹ میں مشینیں بھی آ گئی ہیں ساگ کٹنگ کرنے کی، جیسے جانوروں کی چارہ کاٹنے کی مشین ہوتی ہے نا، اسی ڈیزائن کی چھوٹی مشین ہوتی ہے ساگ کٹنگ کرنے کی، تو چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں یہاں میں نے سارا ساگ دھو لیا ہے، اور یہ 200 گرام میں لی ہے مونگ کی دال۔ اب ہم اس کو بچھا لیں گے سمپل پتیلی میں نے مٹی کی ہانڈی لے لی ہے، اس میں آپ پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو 15 سے 20 میں نے ڈالی ہیں ہری مرچیں، اور 15 سے 20 ہی میں نے اس میں ڈالی ہیں ثابت والی لال مرچیں۔ درمیان میں اپنے دال کے ساتھ یہ مرچیں وغیرہ ڈال دینی ہیں، اور سمپل ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے۔ تو میں 15 سے 20 منٹ کو تیز آنچ پہ پکا لوں گی، تاکہ یہ ساگ تھوڑا سا نیچے چلا جائے۔ اور یہاں پہ میں نے 1.5 ٹیبل اسپون سے 2 ٹیبل اسپون تک اس میں نمک جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی میں نے 1 گلاس پانی ڈالا ہے۔ اور یہ دیکھیں 15 منٹ ہو گئے اسے پکتے ہوئے، اور یہاں پہ تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہے۔ اب ہلکی آنچ پہ میں اسے 2 سے 2.5 گھنٹے مسلسل کوک کروں گی۔ یہ دیکھیں 2 سے 2.5 گھنٹے میں دال بھی اچھے سے گل گئی ہے، اور یہاں پہ ساگ بھی اچھے سے گل چکا ہے۔ تو یہ کام آپ پریشر کوکر میں کر سکتے ہیں۔ تو پانی میں نے صرف اس میں 1 گلاس ہی ڈالا تھا، تو اس میں دیکھیں کتنا اچھا اس میں پانی بھی موجود ہے، اور پھر اسے گھوٹنے سے گھوٹ لیں گے۔ تو یہاں پہ پہلے ہم ڈالتے ہیں اس میں آٹا، جسے آلن کہتے ہیں۔ تو 1 گلاس میں نے پانی ڈال کے پہلے اس کو گھول لیا ہے، اچھا سا پیسٹ بنا لیا۔ اب میں 2 گلاس مزید پانی ڈال کے اس کا ایک پتلا لکوڈ بنانا ہے۔ گاڑھا آپ نے نہیں ڈالنا اس کے اندر، کیونکہ اگر ہم گاڑھا آٹا اس میں ڈال دیں گے، وہ پکنے کے بعد مزید گاڑھا ہو جائے گا، پھر آپ سے یہ چمچ لایا نہیں جائے گا۔ تو آپ نے اس میں پتلا کر کے ہی آٹا ڈالنا ہے، آلریڈی بھی اس میں پانی موجود ہے، اور اب آپ نے مسلسل اس کو اس طریقے سے گھوٹنے کی مدد سے گھوٹ لینا ہے ساگ کو۔ تو جو یہ مٹی کا برتن ہے، یہ ہمیں گھوٹنے میں ہیلپ کرتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس کی گولائی جو ہے وہ، اور دوسرا اس کا پیندے میں ایک دردرا پن ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ گھوٹنے والے کام بہت آسانی سے یہ مٹی کی ہانڈی میں ہو جاتے ہیں۔ پریشر کوکر وغیرہ میں ساگ اتنا اچھا نہیں گھٹتا، لیکن یہ دیکھیں مسلسل چلاتے ہوئے میں نے آدھا گھنٹہ اس کو گھوٹا ہے، اور میں آپ کو پہچان بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ساگ جو ہے ابھی پھٹا پھٹا ہے، چمچ پہ چپک نہیں رہا، یہ دیکھیں یہ پھٹا پھٹا ہے، اس طرح گر رہا ہے چمچ سے، تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی نہیں گھٹا۔ جب یہ گھٹنا شروع ہو جائے گا، پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ چمچ پہ یہ کس طریقے سے تھک ہونا شروع ہو جائے گا۔
تو بس آپ نے اس طرح مسلسل گول گول گھماتے ہوئے ہلکی آنچ پہ چولہا جل رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو گھوٹتے رہنا ہے۔ آٹا ڈالنے کے بعد یہ آدھا سے پونا گھنٹہ کوک ہوگا، آٹا بھی پک جائے گا اور دوسرا آپ کا ساگ بھی اس کی وجہ سے بہت اچھا سا گھٹ جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں میں اب آپ کو چیک کراتی ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے گھوٹتے ہوئے، اس کی کنسسٹینسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ساگ بہت اچھے سے گھٹ چکا ہے۔ اور چمچ پہ ڈال کے یہ دیکھیں اس کی جو تھکنس ہے کتنی زبردست یہ ہے، کریمی سا اس کا ساگ کا ٹیکسچر ہو گیا ہے اور یہ اسٹف بھی ہو رہا ہے اب چمچ کے اوپر، اب یہ گر نہیں رہا۔ بس اتنا ہی اس کو ہم نے کوک کرنا ہے۔ اب ہم اس کا بگار کا ایک طریقہ ہے وہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے اسے بگار کیسے لگانا ہے۔ تو یہاں 200 گرام میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل اور 15 سے 20 لہسن کے جویں ہیں جنہیں میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے۔ اب اس کو ہم لال کریں گے اور یہاں جو طریقہ ہے وہ اس کو اور سے دیکھنا ہے کہ ہلکی آنچ پہ آپ نے ساگ کو رکھ کے اس پہ ڈالنا ہے 1 گلاس پانی۔ آپ جتنا پتلا کرنا چاہتے ہیں، اگر زیادہ پانی ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ ڈال کے چلانا نہیں ہے، اس کے اوپر ہی پانی کے اوپر آپ نے تڑکا لگا دینا ہے ایسے، اور ساتھ اس کو کور کر دیں تاکہ اس کی جو خوشبو ہے باہر نہ آئے، اندر ہی رہے۔ اس طریقے سے ساگ کو تڑکا لگائیں گے، یقین کریں اس کی جو مہک ہے وہ اندر تک جائے گی تڑکے کی۔ اور ہم یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں کہ بس تڑکا لگا کے کور کر دیتے ہیں اور چولہا بند کر دیتے ہیں کہ یہ جو آئل ہے یہ کہیں اس میں مکس نہ ہو جائے، اوپر سے ہی کھا لیا جاتا ہے، لیکن یقین کریں اس طریقے سے ساگ اندر سے کچا ہی رہتا ہے، اس میں تڑکا نہیں لگتا۔ تو جو پہلا آپ تڑکا لگائیں اس کو اندر مکس کریں اور مزید اس کو 15 سے 20 منٹ کوک کریں ہلکی آنچ پہ۔ تو یہ سارا جو آئل ہے جو اس کا تڑکا میں نے بنایا ہے وہ سب اس کے اندر مکس ہو جائے گا، اس کے اندر گھٹ جائے گا، سارا فلیور اندر تک رچ جائے گا، تو تب آپ کا ساگ کچا نہیں رہے گا۔ نہیں تو آپ نے اکثر چیک کیا ہے کہ دوسرے ٹائم جب آپ اسے کھاتے ہیں تو ساگ پانی چھوڑ دیتا ہے، آپ کو دوبارہ تڑکا لگانا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہاں دیکھیں اس کا کتنا زبردست سا ٹیکسچر ہو گیا ہے، یہ میں نے کوک کر لیا ہے اچھے سے۔ اب اپنے اوپر سے اگر آپ کو تری پسند ہے، تار پسند ہے، تو آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں، دیسی گھی ڈال لیں، مکھن ڈال لیں، یا تڑکا ہی دوبارہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن پہلے ہی مرتبہ اس کو اچھے سے تڑکے کو ساگ میں مکس کریں۔ تو بس یہی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، اگر آپ اس طریقے سے ساگ کو بنائیں گے یقین کریں آپ کا ساگ بہت لذیذ بنے گا اور بہت ٹیسٹی بھی ہوگا، تو آپ کی گھر میں سب سے تعریف بھی ہوگی۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ ریسیپی پسند آتی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کرا کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتے رہیں۔ پرانی ویڈیوز کے لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔